السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں کی پابندی کیجیے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان روزوں میں بالکل کمی اور کوتاہی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ رات میں تراویح کا اہتمام کیجیے، اور سحری میں جس وقت آپ اٹھتے ہیں تہجد ضرور پڑھ لیا کریں۔ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، انہی میں سے پہلا سوال ریاض لاری صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے طہارت سے ریلیٹڈ۔ میرے محلے میں ایک جم ہے، میں ایک دفعہ اس جم میں گیا تھا، غلطی سے ناپاک ہاتھ سے میں نے جم کیا۔ جو ورزش کے جو سامان ہوتے ہیں انہیں میں نے ناپاک اور نجس ہاتھوں سے چھوا ہے۔ اس کے بعد کافی طویل سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب میں وہاں سے واپس آیا، گرچہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا تھا، لیکن مسجد میں جانے کی وجہ سے اور بھی جو دوسرے لوگ وہاں پر جم کرتے ہیں وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں۔ چٹائیوں کو انہوں نے چھو لیا ہے، مصلے کو انہوں نے چھو لیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے اوپر جو جزدان وغیرہ ہے ان کو بھی لوگ چھو لیتے ہیں، تسبیحات وہ ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے یہ ہیں کہ مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نجاست ہے، وہ نجاست ظاہری جو کہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس کی بو محسوس ہوتی ہے یا پھر اس کا کلر ظاہر ہوتا ہے، ایسی نجاست آپ کے ہاتھ پر ہے اور وہی نجاست کسی دوسری چیز پر منتقل ہو گئی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اب نجاست ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ میں جا چکی ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ ناپاک تھے، اب ویسی ہی وہ تمام چیزیں بھی ناپاک سمجھی جائے گی جن پر اس نجاست کے اثرات آ چکے ہیں۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے، آپ کے ہاتھ پر بڑی سخت نجاست تھی اور وہی نجاست دوسری چیزوں میں آ چکی ہے، یا پھر آپ کی جو جم ہے وہاں پر کام کرنے والے، وہاں پر محنت کرنے والے جو نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ نجاست لگ چکی ہے اور وہی نجاست آپ کی مسجد کی دوسری چیزوں میں منتقل ہو چکی ہے، تب کہا جائے گا کہ وہ تمام چیزیں ناپاک ہے جن پر نجاست کا اثر منتقل ہوا ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہو گیا ہوگا تو آپ دیکھ لیں، جس چیز پر نجاست کا اثر محسوس ہو اس کو دھو لیں۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، نجاست جیسے سوکھی تھی، اس سوکھی نجاست آپ کے ہاتھ میں لگی اور جم سے مسجد تک پہنچتے پہنچتے ہوا کی وجہ سے یا پھر دھوپ کی وجہ سے آپ کا ہاتھ اتنا خشک ہو گیا کہ اس خشک ہاتھ سے آپ نے مسجد کی کوئی چیز اٹھا لی ہے، تو اس اٹھائی جانے والی چیز پر اگر نجاست کا کوئی بھی اثر نہیں آیا ہے تو پھر گھبرانے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں سمجھی جائے گی۔ اگلا سوال ایک دوست نے کیا، کہتے ہیں افطار میں جلدی کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو تشریح اس پامفلیٹ میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ افطار کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی لوگ احتیاطاً کچھ منٹ، 1-2 منٹ کی دیری کر دیتے ہیں۔ اس 1-2 منٹ کی دیری کرنے کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تشریح ایک صاحب نے کی ہے، اس تشریح کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، جو حدیث مبارکہ ہے کہ افطار میں جلدی کیا کرو، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی ہے وہ بھی قوی ہیں۔
البتہ اس کی جو تشریح انہوں نے کی ہے کہ 1-2 منٹ کی تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی. 1-2 منٹ تاخیر اور لیٹ کر کے افطار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور یہ بھی لوگوں کو صحیح راہ سے بھٹکا اور بہکا دیتا ہے. یہ جو تشریح بیان کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ آپ کے یہاں پر مان لیجئے آج کی ڈیٹ میں 7:03 پر افطار کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے اگر 3 کے بجائے 4 یا 5 منٹ پر افطار کیا ہے احتیاطاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی جو گھڑی ہے یہ بند ہو چکی ہو یا یہ کہ اس کا ٹائمنگ بگڑ چکا ہو، تو یہ ہوتا ہے احتیاط کا تقاضا. اور ویسے بھی عام طور پر جو آپ کے یہاں پر جنتری ہوتی ہے اس میں 1، 2 اور 5 منٹ بڑھا کر کے لکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو سکے. یہ ہوتا ہے ایک احتیاط والی بات. اس احتیاط والی بات پر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے ویسے آپ کا روزہ افطار کرنا بالکل جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہو کہ ہو سکتا ہے میری گھڑی یہ پیچھے ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں آپ احتیاطاً 1-2 منٹ کی تاخیر کریں گے تو یہ گناہ والی بات نہیں ہے، اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے جان بوجھ کر 15-20 منٹ تاخیر کر دی یوں ہی احتیاط کے نام پر یا پھر یوں ہی سستی کے نام پر، تو پھر یہ کراہت والی چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور یہ چیز رہتی ہے جس میں امت صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہے. تو امید ہے کہ اس کے بارے میں جو مکمل تشریح اور تفصیل ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. احمد صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، وضو کرنے کے بعد 1 درہم سے کم مزی نکل جائے تو کیا وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مزی ہو، پیشاب ہو، پخانہ ہو، یہ 1 درہم کے بقدر نکلے یا اس سے کم نکلے، بہرحال آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے. التمش صاحب نے سوال کیا ہے، افطار کی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، افطار کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کے جو یہاں پر کارڈ چھپے ہوتے ہیں اور اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ افطار کی دعا ہے، تو وہ دعا افطار کی نہیں ہوتی ہے. افطار کی دعا تو بس آپ اللہ کا نام لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں، یا کھجور وغیرہ جو آپ کے پاس میسر ہے اس سے روزہ افطار کر لے. اور اس کے بعد میں جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا افطار کرنے کے بعد یعنی کھا پی لینے کے بعد یہ پڑھنا ہے. یہ سنت ہے، البتہ ضروری نہیں ہے. بنا کسی دعا کی بھی آپ نے وقت مکمل ہونے کے بعد صرف اللہ کا نام لے کر یا اللہ کا نام نہیں لیا ویسے ہی کھا لیا ہے تب بھی آپ کا روزہ صحیح اور مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ نل کے نیچے جو کپڑے پاک کرتے ہیں، فرش سے جو چھینٹے واپس اڑ کر ہمارے کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب بھی آپ کپڑا صاف کرتے ہیں تو وہ 2 کنڈیشن سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس پر نجاست ہوتی ہے یا پھر نجاست نہیں ہوتی. اگر اس پر نجاست ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جن جن جگہوں پر نجاست ہے انہیں اچھی طرح ایک کونا جو اس کا نجاست والا ہے پکڑ لے اور اچھی طرح بالکل احتیاط کے ساتھ دھو لے، تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے یا پھر آپ کے جسم پر نہ اڑے، جس کی وجہ سے ناپاکی وغیرہ نہ پھیل سکے. اور اگر آپ کے کپڑے ایسے ہیں جن پر نجاست نہیں تھی، آپ نے اس کو دھو لیا ہے، تو دھوتے وقت میں اس کے جو چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے پر، آپ کی ٹوپی پر، آپ کے بدن پر، آپ کی شلوار اور قمیص پر اڑ رہے ہیں، وہ قطعاً ناپاک نہیں ہے. اور اگر نجاست کو دھوتے ہوئے اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے بدن یا کپڑے پر اڑ چکے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اڑنے والے چھینٹے ہیں ان کی مقدار کتنی ہے.
اگر بہت معمولی مقدار ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو پھر ایسی صورت میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ جگہ یاد ہو تو انہیں دھو لے، اور اگر وہ جگہ آپ کو یاد نہیں ہے اور وہ 1 درہم سے کم قطرہ تھا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے، آپ کی قرآن کریم کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے، آپ کا وضو بنانا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو اور وہ 8ویں دن نہاتی ہو تو کیا بیوی 7ویں رات کو ہی اپنے شوہر سے ہم بستری کر کے ایک دفعہ ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں، یا پھر 8ویں دن غسل کے بعد ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیے، جس عورت کو جتنے دنوں کی عادت ہوتی ہے اتنے عادت والے دن کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ جب وہ دن مکمل ہو جائے، اس خاتون کو اگر 8 دن کی عادت تھی اور 8 دن تک اس نے انتظار کیا، 8ویں دن وہ حیض ختم ہو چکا ہے، خون بند ہو چکا ہے، تو پھر وہ غسل کر لے، نماز وغیرہ کی ادائیگی کر لے، اور شوہر سے ملاقات کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ اور اگر 1 دن پہلے، جیسے کہ آپ کے سوال میں تھا، 1 دن پہلے اگر اس کا بلڈ بند ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ غسل کر لے، نماز وغیرہ کی ادائیگی شروع کر دے، اور جہاں تک شوہر سے ہم بستری کا معاملہ ہے، یہ آج کے دن رکی رہے، جب اس کی عادت کے دن مکمل ہو جائے اس کے بعد شروع کرے۔ خاص طور سے جب 1 دن پہلے یا پھر عادت کے دنوں کے مکمل ہونے کے پہلے جو خون بند ہو جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک نماز کا انتظار کر لیا جائے۔ اگر اس نماز کے وقت تک خون جاری نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیا جائے گا کہ اب اس عورت کی عادت جو پہلے تھی وہ ختم ہو کر ریڈائریکٹ ہو چکی ہے، پیچھے آ چکی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے منہ سے رال نکل جاتی ہے اور ہم اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، وہ منہ کے اندر آ کر جمع ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اسے نگل لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کرنا اور ایک ساتھ بہت بڑا تھوک منہ میں جمع کر کے پی لینا، نگل لینا، یہ روزے کو مکروہ کرتا ہے، اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، یا پھر یوں ہی اگر آپ کے منہ میں رال یا تھوک وغیرہ جمع ہو چکا ہے تو اس کو چاہے تو تھوک دے یا پھر پی لے۔ پینے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر بہت زیادہ جمع کر لیا ہے، ایک گھونٹ بڑا ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد نگل رہے ہیں، تو پھر یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ سعدیہ کا سوال ہے، کہتی ہیں میری پلاسٹک کی بالٹی میں رات میں ایک جو چوہا تھا، ریٹ تھا، وہ مر کر سوکھ چکا ہے۔ بعد میں نے جب اس کو دیکھا تو اس بالٹی میں سے ریٹ کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ اب میں اس بالٹی کو دھو کر اپنے کام میں لا سکتی ہوں، دوبارہ اس میں پانی بھر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی ہاں، ابھی تو آپ کی وہ بالٹی ناپاک ہے، آپ اگر اس کو دھو لے، اس میں کا جو ریٹ ہے، مرا ہوا، سوکھا ہوا ہے، اس کو نکال کر پھینک دے، پانی سے اچھی طرح اس کو دھو لے، صاف کر لے، پانی بھر لے، کپڑے کے دھونے کے لیے استعمال کرے یا پھر اور کسی کام کے لیے استعمال کرے، تو اب وہ بالٹی آپ کے لیے پاک ہو چکی ہے، اس کے استعمال کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ اگلا سوال پھر سے خاتون نے کیا ہے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ٹوائلٹ میں جا کر موبائل چلاتے ہیں، پھر وہی موبائل لا کر اپنی الماری میں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ موبائل بہت سارے سامان کو ٹچ ہو جاتا ہے، تو کیا اب وہ موبائل اور تمام سامان اور الماری وغیرہ سب ناپاک ہو چکے ہیں یا پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب تک اس موبائل پر کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے جو آپ کو دکھ رہی ہو یا پھر اس کی اسمیل آ رہی ہو یا پھر اس کا کلر وہاں پر ظاہر ہو رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ موبائل ناپاک نہیں ہے، اور جس الماری میں، جس ٹیبل پر، جس کتاب پر، جس بک پر وہ چیز رکھی گئی ہے، وہ چیزیں بھی بالکل ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، جب نجاست کے اثرات موبائل پر آپ کو نظر آ جائے اور وہی اثرات آپ کے پورے کمرے میں پھیل گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کا حکم ہوگا۔ فیض صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم،
مفتی صاحب، روزے کی حالت میں غسل یا وضو کرنے میں آنکھ میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور وضو یا غسل کرنے کے وقت آنکھ کو بند کر دینا لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، اگر آپ کی آنکھوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے وضو میں یا غسل میں تو ایسی صورت میں آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر وضو یا غسل کے دوران بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پانی آنکھوں کے اندر مارنا تاکہ ٹھنڈک آپ کے دماغ تک پہنچ جائے، یہ روزے کی جو تکلیف ہے، ایک قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ختم یا کم کرنے کے لیے اگر آپ پانی کا استعمال لگاتار بار بار کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ورنہ یوں ہی غسل اور وضو کے اندر پانی چلا گیا ہے آنکھوں کے اندر تو پھر ایسی صورت میں ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہو چکا ہے۔ اور وضو اور غسل کے دوران آنکھوں کو بالکل بھیج دینا، بند کرنا اور پھر اس کے بعد چہرہ دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ نارمل جیسے آپ غسل کرتے ہیں بالکل اسی طرح غسل کیا کریں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے کہا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، روزے کی حالت میں موبائل اور ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ موبائل اور ٹی وی دیکھنا روزے کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت کے علاوہ بھی ہر حال میں اس کی دو کنڈیشن ہوگی، یا تو ان کا دیکھنا حلال چیزوں کے لیے ہوگا یا پھر حرام چیزوں کے لیے۔ اگر حلال چیزوں کے لیے ہے تو روزے اور روزے کے علاوہ ہر حال میں ان کا دیکھنا استعمال کرنا جائز ہوگا، اور اگر حرام چیزوں کے لیے موبائل کا، ٹی وی کا، انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کوئی بھی حالت ہو وہ حرام اور گناہ والی بات ہوگی۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاک ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھل جائیں اور وہ کپڑے دھلنے کے بعد تو دکھنے میں بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، کوئی دھبا وغیرہ بھی ان پر لگا ہوا نہیں ہے، تو ان کپڑوں میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھیں یا پھر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے؟ اگر روزے کی حالت میں ہے تو ان کپڑوں میں نماز پڑھے، یہ تمام چیزیں روزہ اور نماز وغیرہ قبول ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، شاید آپ نے اس طرح بات پوچھنی چاہیے ہے کہ آپ نے پاک اور ناپاک کپڑے دونوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین میں یا پھر کسی اور ذریعے سے دھو لیے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس کپڑا ہوگا اس کی دو کنڈیشن ہوگی، یا تو پورے کے پورے کپڑے پاک ہوں گے یا پورے کے پورے ناپاک ہوں گے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آدھے کپڑے پاک ہوں گے اور آدھے ناپاک ہوں گے۔ اگر پورے کپڑے پاک ہیں تو ان کو ایک ساتھ آپ واشنگ مشین میں یا کسی بھی جگہ دھو لیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اگر پورے کپڑے ناپاک ہیں تب بھی آپ ان کی اوپر جو نجاست اور ناپاکی ہے پہلے ان کو ختم کر دیں، ایک ساتھ دھو لیں، تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ بعض کپڑے آپ کے پاک ہے اور بعض ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جتنے پاک کپڑے ہیں ان کو اچھی طرح دھو لیں، بعد میں جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو دھو لیں۔ اور اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے دھونا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ نے 3 مرتبہ اچھی طرح ان تمام کپڑوں کو دھو لیا ہے، ان کے اوپر کی جو نجاستیں تھیں ان نجاستوں کو ختم کر دیا ہے، 3 مرتبہ دھو لیا، 3 مرتبہ نچوڑ لیا ہے، تو ایسی صورت میں یقینی اور قطعی بات یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ اب آپ ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر نماز اور ہر روزہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی مسلم ہندو کے ساتھ کام کرتا ہو، کوئی مسلمان بندہ ہے جو کہ ہندو کے ساتھ کام کرتا ہو اور وہ اسے نمسکار بول دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ان کے مذہبی شعار کے مطابق سلام کرتا ہے، ان کے الفاظ ہوتے ہیں نمستے، نمسکار یا اور بھی جیسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان مخصوص الفاظ کے ذریعے اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب آپ وعلیکم کہہ کر دیں۔ اگر کوئی آدمی نمسکار کہے تو اس کے جواب میں آپ کو نمسکار یا نمستے نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے جواب میں صرف اور صرف آپ کو وعلیکم کہنا ہے۔ یہی حدیث مبارکہ میں منقول بھی ہے۔ نمسکار کے جواب میں آپ نمسکار نہیں کہہ سکتے۔
یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ موقع ملنے پر اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔